عادل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے آپ نے اسد کیسر صاحب کی گفتگو سنی اور جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور ہم نے دیکھا آج پھر ایوان میں جس طرح سے شور شرابہ تھا, مچھلی منڈی کے ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں, کس طرح یہ صورتحال یہی چلتی رہے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی مفاد کے لیے, اپوزیشن کے لیے کوئی کردار بھی ادا کرے گی کہ نہیں؟ عوامی مفاد کے لیے تو کر رہے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھیں, خود ملک کو ریاست کو ریاست سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو کچھ چند گھنٹے قبل ہوا ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر, ورلڈ بینک کے صدر دفتر کے باہر, یہ اتنا افسوسناک ہے, شرمناک ہے کہ یعنی یہ چند سیٹوں کی لڑائی میں جس کے قانونی فورم موجود ہیں, ان چند سیٹوں کی لڑائی میں ملکی سالمیت سے کچھ لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپوز آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, آپ کا موقف مان لیا جاتا ہے, تو آپ اس پہ ملک دو پہ لگا دیں گے. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, یہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے, یہ جمہوریت سیاست یہ تبھی ہے جب پاکستان ہے. لیکن جس طرح سے چند گھنٹے قبل جو حرکت کی گئی ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر, ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے, ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں, پاکستان کو بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح اس پروگرام کی ضرورت ہے. سب کو اندازہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پروگرام آگے نہیں چلتا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. پورا ملک جو ہے, ملکی معیشت جو کہ قومی سلامتی کا اہم جز ہے, اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہاں پر جو موجود لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جمہوریت کی, سیاست کی یہ جو باتیں کرتے ہیں, کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی پارٹی, یہ آپ کہیں کہ جی وہ ہم لوگوں نے نہیں کیا, کیا ان کی پارٹی کا نام استعمال کیا, کیا انہوں نے مذمت کی اس چیز کی؟ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ کس طرح کس نہج پہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں, پاکستان کو پروگرام جو ہے یہ اس پہ کڑی شرائط لگائی جائیں. ان لوگوں کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں الیکشن ٹریبیونل 2 سیٹیں 4 سیٹیں 8 سیٹیں یہ بڑی معمولی سی بات رہ جاتی ہے. لیکن یہ جس طرح سے کچھ لوگ ان کی پارٹی کے اندر موجود کچھ لوگ جس طرح سے ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں, صرف یہی تو نہیں کہ یہ آج جو انہوں نے مظاہرہ کر دیا ہے, یہ جس پیٹیشن جو انہوں نے سائن کروانی شروع کی, انہی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آن لائن یہ جو پیٹیشن سائن کروانی کی شروع کی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے یہ خدا نہ خواستہ واپس لیا جائے. یعنی یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس کی ریزن ہے کہ اس کی اثرات ہیں. یہ عام آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس ہو جائے تو اس ملک کے ساتھ ہو کیا. اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب تک الیکشن آڈٹ نہیں ہوتا اس میں پروگرام کو مشروط کرے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کس جانب لگا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. یہ جو اوورسیز کے کچھ حلقے ایسے ہیں جو اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو ڈس آن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود تو یہ چند مٹھی بھر لوگ وہاں باہر بیٹھ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور وہ پوری پارٹی جو ہے وہ دو پہ لگ رہی ہے, پورا ملک دو پہ لگ رہا ہے. تو یہ ایک حلقہ 2 حلقے اپوزیشن لیڈر نہیں آیا, اس سے یہ کہیں بڑی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود کچھ عناصر اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں.